کرتے تھے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے شمار رات کو رویا کرتے تھے. اور ان لوگوں کو اتنا یقین تھا کہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں ایک ایک سانس کے اللہ جل شانہ کو خبر ہے. وہ بے نیاز ذات ہے, وہ دیکھ رہا ہے, ہمارے کردار سے واقف ہے, ہمارے عمل سے واقف ہے, ہماری زندگی کے ایک لمحات سے واقف ہے. اس کا تمام کا حساب و کتاب ہوگا. مرد تو مرد رہے, عورتیں یوں ہی رویا کرتی تھی. اور اتنا یقین تھا کہ جس عورت کے کان میں ایک دفعہ ایک بات پڑ گئی پھر قبر تک اسے نہ چھوڑا. کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. صحابہ کرام زور لگایا کفار نے, مشرکین نے, دشمنان دین نے بدلنے کے لیے, مگر صحابہ نہ بدلے. جس کو چاہو پکڑ کر دیکھ لو, جس سے چاہو تجربہ کر کے دیکھ لو, جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ ایک لمحے کے لیے نہیں بدلا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ادنا صحابی تک 1,29,000 صحابہ کرام, کبھی نہیں کوئی صحابی بدلا. گھیرے میں آ گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, قیمہ بن گیا, بھوکے مر گئے, پیاسے مر گئے, نہیں بدلے. ماحول انہیں مجبور نہ کر سکا, ہمیں مجبور کرتا ہے. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چھپ کر کلمہ پڑا. مکے والے مارتے تھے, تنگ کرتے تھے, کاٹ کر پھینک دیا کرتے تھے کلمہ پڑھنے والے کو. دوسرے بھائی کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان بنا پھرتا ہے. پکڑ لیا میدان میں کہ میں نے سنا ہے تو نبی کے پاس جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا جاتا نہیں, میں تو ان کا غلام ہوں, غلامی قبول کر چکا ہوں. اچھا, خاندان میں بات پھیل گئی. اور یہ دو سگے بھائی تھے, یتیم تھے, ماں نے پالا تھا. اتنا خوبصورت صحابی تھا اور اتنا لاڈلا تھا کہ 200 کا جوڑا پہنا کرتا تھا, خوشبو اور عطر میں ڈوبا رہتا تھا. آ کے بھائی نے دادو سے پکڑ لیا, یہاں کھڑا ہو بات کر. بڑا بھائی کہنے لگا اگر تو کلمے کا انکار کر دے, اگر تو اسلام اور ایمان کا انکار کر دے, اگر تو قرآن کریم کا انکار کر دے, محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے, تو آج کے بعد میری نام کی جائیداد تیری ہو گئی. آزمائی شروع ہو گئی, امتحان شروع ہو گیا. یہ مسلمان صحابی کہنے لگا اگر تو میرے نبی کا غلام بن جائے, کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائے, باپ دادے کی جاہلیت والا دین ترک کر دے, اللہ کے قرآن کریم کو تسلیم کر لے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لے, چل آج کے بعد میرے نام کی جائیداد تیری. کافر بڑا بھائی کہنے لگا اور مسلمان بننے والے اگر تو آج کے بعد اسلام کو ترک کر دے, قرآن اور ایمان کو ترک کر دے, نبی کے فرمان کو ماننا چھوڑ دے, آج کے بعد میرے نام کے باغات تیرے. صحابی کہنے لگا تو جاہلیت کے دور سے نکلا, میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لے, آج کے بعد میرے نام کی باغات تیرے. بڑا بھائی کہنے لگا اگر تو اسلام کو ترک کر کے واپس زمانے جاہلیت والے دین میں آ جائے, میرے نام کی بکریاں تیری. صحابی کہنے لگا اگر تو ایمان قبول کر لے, میرے نام کی بکریاں آج کے بعد ساری تیری. بڑے حالات بگڑے, یہ تو بالکل پکا مسلمان بن گیا, کسی کی بھی نہیں مانتا. جائیداد کے مقابلے میں ایمان کا سودا نہیں کرتا, باغوں کے مقابلے میں ایمان کا سودا نہیں کرتا, بکریوں کے مقابلے میں ایمان کا سودا نہیں کرتا. آج تو دو آنے کے اوپر آدمی ایمان اٹھا لیتا ہے, کسی زمانے میں ایمان بڑا قیمتی تھا. کسی زمانے میں ایمان کی بڑی قیمت تھی اور ایمان مشکل سے ملا کرتا تھا. جب سے آسانی سے ملنے لگا اس غریب کی قیمت نہیں رہی. فوراً قدم اٹھاتا ہے جھوٹی, چور قسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں, زانی بدماش قسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں,
جتنے بھی فاسق و فاجر ہیں قسم اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے، اگلا مجبور نہیں کرتا، پہلے قسم اٹھاتا ہے۔ صحابی کو جب دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی پکا ہو گیا، ایمان کے قائم دائم ہے، یہ نہیں ہٹتا، صحابی کی عورت کہنے لگی اب ایک طرف ہٹو، میں اسے سیدھا کروں گی، مجھ پر بڑا مرتا ہے، بڑا قربان ہے، بڑا فریشتہ ہے، جان نثار ہے، میں اس کو سیدھا کروں گی۔ سامنے آ کر کے کہنے لگی او ایمان قبول کرنے والے اور مسلمان بننے والے، اگر تو مسلمان بنا رہا، ایمان پہ جمع رہا تو یاد رکھ آج کے بعد میں تیری نہیں۔ ہم جیسا ہوتا خدا جانے کا کیا کر بیٹھتا۔ یہ تو وہ صحابی تھا جس کو نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ دیا تھا، جس کو کالی کملی والے کے ہاتھ لگے تھے، جس کو حضور کی مجلس نصیب ہوئی تھی، جس کو قرآن حضور نے سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کلمہ شہنشاہ کائنات نے پڑھایا تھا۔ صاف کہنے لگا اگر تو کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنتی، چاہے تو مکی کی بہت بڑی حسینہ ہے، اپنے زمانے کی بہت بڑی خوبصورت ہے، یاد رکھی آج کے بعد میں تیرے منہ پہ تھوکنے کو تیار نہیں۔ تو اگر کافر بنی رہتی ہے، اسلام ایمان قبول نہیں کرتی، میرے نبی کی غلامی اختیار نہیں کرتی، میرے نبی کی سنتوں سے پیار نہیں کرتی، آج کے بعد میں تیرا نہیں، تو میری نہیں۔ عورت نے سوچا یہ تو بالکل ہی پہتا ہو گیا، کسی طرح سے بھی قابو نہیں آتا، گود میں بچوں کو اٹھا کر لے آئی۔ آدمی کے دل میں اولاد کی محبت قدرتی جذبہ ہے، قدرت نے ڈالی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ماں باپ کے دل میں محبت کا جذبہ کار فرما کر دیا ہے، بچوں کو سامنے لائی اور کہنے لگی اور کلمہ پڑھنے والے اگر تو اسلام پہ قائم دائم رہا، ایمان پہ جمع رہا، یاد رکھی اولاد کو دیکھنے کو ترس جائے گا، تیرے سامنے کبھی نہ آنے دوں گی۔ مگر صحابی کہنے لگا اگر تم مجھے یوں مجبور کرتے ہو، یاد رکھو کفر کی زمانے کی اولاد کی میں شکل دیکھنے کو تیار نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے جو ایمان بخشا، جو دین بخشا، جو قرآن بخشا، جو دولت بخشی، جو کلمہ بخشا، اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اگر ملے میں پوری دنیا کو ٹھوکر مارنے کو تیار نہیں۔ جائیداد گئی، باغات گئے، بکریاں گئیں، بیوی گئی، بچے گئے، اور یہی کلمہ تھا جس نے سب کچھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کلمہ تھا، اس کا کوئی لمبا کلمہ نہیں تھا۔ امیروں کے دلوں میں کلمے کی کوئی قدر نہیں، امیروں غریبوں مزدوروں کے دلوں میں کلمے کی کوئی قدر اور عظمت نہیں، قیمت نہیں۔ یہی کلمہ تھا جس کی وجہ سے صحابی نے سب کچھ لٹا دیا۔ ایک تھوڑی سی آس لگائے بیٹھا ہے کہ اماں نے بڑے پیار سے پالا تھا، بڑی محبت سے پالا تھا، یتیموں سے ماں کو قدرتی طور پر زیادہ پیار ہوتا ہے، اماں گھر سے نکلے گی، آئے گی، کچھ مدد کرے گی، کچھ میرا ساتھ دے گی، اس جھگڑے کو ختم کرے گی۔ وہ لکھا علماء کرام نے، گھر کا دروازہ کھلا، ذرا دل میں ڈھارس سی لگی، کمر بندی، اماں کو آتے دیکھ کر صحابی کا ذرا حوصلہ ہونے لگا۔ اللہ اکبر، نبی کے غلام تیرا کلمہ کتنا مہنگا، تجھے کلمے کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی ہے۔ وہ ماں جس نے پیٹ میں رکھا تھا، وہ ماں جس نے گود میں کھلایا تھا، وہ ماں جس نے رات دن سر پہ بٹھایا تھا، وہ اماں جس نے رخت جگر کو اعلیٰ قسم کی پوشاکیں پہنائی، جو عطر میں دبو کے رکھتی تھی، آج اس کلمے کی وجہ سے آ کر اپنے بیٹے رخت جگر کے سر سے پگڑی اتار دی۔ اگر تو ہماری برادری کے رواج کو نہیں مانتا، رسم کو نہیں مانتا، ہمارے دین کو نہیں مانتا تو یہ پگڑی اتار۔ ایمانداری سے بتلاؤ صحابی کے دل میں کتنا دکھ پہنچا ہوگا۔ سر سے پگڑی اتر رہی ہے، سر سے پٹکا اتر رہا ہے، اور اتارنے والی ماں ہو، چلو پگڑی اتر گئی، کرتا پکڑ کے کہتی ہے اتار دے، میرے گھر کا ہے۔
تو دونوں کام کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، بدعت بھی خوب کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی خوب رگ رگ کے کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، قبروں کو چون کر چاٹتا بھی پھرتا ہے، اور کلمہ بھی پڑھتا ہے، رگ رگ کر اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے لگتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے لگتا ہے۔ جا اس صحابی کی قبر سے پوچھ کے آ، مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کیا قیمت چکانی پڑی۔ گلے سے کرتا اتار لیا، اماں نے کرتا اتروا کر بیٹی کو ننگا کر دیا، لگتے جگر کو ننگا کر دیا۔ صحابی کہتا ہے مجھے بھی وہ نگاہیں ملی ہے، میری نظریں وہاں ٹکرائی ہے، مجھے وہاں سے فیض ملا ہے، مجھے اس صحبت کا رنگ ملا ہے۔ تم کپڑے کیا میرا چمڑا اتار سکتے ہو مگر کلمے کا سودا نہیں بنے گا۔ سے لے کر پاؤں تک تمام بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، قیمت تو بنا سکتے ہو، میری جان کا لہو تو بہا سکتے ہو، مگر رب ذو جلال کی قدم نگاہ نبوت کی توہین نہیں ہونے دوں گا۔ ماں نے کرتا اتار لیا، چاروں طرف مجمع لگا ہوا ہے، محلے والے حیران ہیں یہ کیسا نوجوان ہے جو اس کی کرا رہا ہے۔ ہاں شریکوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے، اپنوں کے سامنے صحابی مار کھا رہا ہے اور ماں کے ہاتھوں مار کھا رہا ہے۔ آج جو تم کہتے پھرتے ہو نا دین کے مقابلے میں دنیا بھاری ہے، صحابہ نے تول رکھا تھا دین کو بھی دنیا کو بھی، وہ دنیا کو مچھر کے پر کے برابر نہیں سمجھتے۔ ایک ہمارے رسم و رواج ہے، قبروں تک پیچھا نہیں چھوڑتے مردے کا، لگے پڑے ہیں، 7 جمعراتیں کرنی ہے۔ اب تو میں مولویوں کو مشورہ دوں گا، مہنگائی کا زمانہ 14 جمعراتوں کا رواج نکالو تاکہ رگڑا ذرا اچھا لگے۔ کون کہتا ہے کہ تو خیرات نہ کر، لیکن میرے جیسا مولوی تمہیں جو بتلا دے چلاک بڑے ہوتے ہیں، اگر یوں کہا نا کہ یکدم خیرات کر دے تو لوگ کھا پی کے پاسے ہوں گے، پھر بلے جا پڑا، 7 جمعرات پوری کر تاکہ کم سے کم 7 دن تو بھلا ہو۔ یہ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لفظ جگر کا دامن منجلا پکڑ کر اما گھسیٹ رہی ہے، اسے بھی اتار۔ صحابی کو ننگا کر رہی ہے، اتارنا پڑے گا، ہاتھ باندھنے لگا۔ اماں باپ کی ماں کی اپنی جوانی کی ساری کمائی میں سے اور کچھ نہیں مانگتا، روپیہ نہیں مانگتا، سونا چاندی نہیں مانگتا، باغ و بہار نہیں مانگتا، جائیداد بکریاں نہیں مانگتا، بیوی بچے نہیں مانگتا، تمام گھر کی دولت میں سے اماں خدا کے نام پر ایک تہمت مانگتا ہوں، ننگا نہ کر۔ میں اپنے دین سے مجبور ہوں، تجھ سے کلمہ چھڑا کے چھوڑوں گی، تجھ سے کلمے کا انکار کرا کے چھوڑوں گی۔ تم نے باپ دادا کا دین کیوں ترک کیا؟ تم نے اس باللہ اس جادوگر کے پاس کیوں گئے؟ تم اس نئے نبی کے پاس جا کر کے کیوں بیٹھے؟ تم نے اس کا دین کیوں قبول کیا؟ صحابی کہنے لگا اماں پھر کلمہ اتنا سستا سادہ نہیں جو تہمت کے بدلے میں انکار ہو جائے۔ صحابی کی چھوٹی سی بہن پاس کھڑی ہے، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا بہن تجھے کندھے پہ اٹھائے پھرا ہوں، تجھے گود کھلایا ہے، وہ جس ٹانٹ کی پلی میں بالوں کی بنی ہوئی پلی میں اونٹ گھاس کھاتا ہے وہ لا دے، میں اپنا ننگ چھپا کر نکل جاؤں گا۔ نرم و نازک بدن والا صحابی، اعلیٰ قسم کے جوڑے پہننے والا صحابی، اعلیٰ قسم کا کھانا کھانے والا پینے والا صحابی، خدا کی قسم کلمے کی وجہ سے رواج سے تنگ ہو کر گھر سے ننگا ہو کے نکل رہا ہے، اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ سب کچھ دیا جا سکتا ہے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ سکھایا وہ نہیں دیا جا سکتا۔ صحابی نکلتا ہے، منانے والا کون آتا؟ نہ چچا آیا، نہ تایا آیا، نہ ماموں آیا، جب اماں نے یہ حالت کر دی اور کون بنا تھا؟ نکل گیا، مدینے کی راہ لی،
رات کو سفر کرتا ہے، دن کو چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کئی دن لگے، پیدل سفر کیا، راہی ہے مدینے کا، مسافر ہے مدینے کا، پتے چبا کر گزارے کرتا ہے، درختوں کے پتے چباتا جاتا ہے اور مدینے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اور منتظر اس بات کا تو وہ وقت آئے اور کم میں جا کر کے یوں کہوں میں دور سے چل کر آیا ہوں، میں دور سے چل کر آیا ہوں، دل میں یہ تمنا لایا ہوں، میں دور سے چل کر آیا ہوں، دل میں یہ تمنا لایا ہوں، تم عرش سے دل میں آ جاؤ، دل عرش میں اللہ ہو جائے۔ صبح شام مدینے کی راہ تکتا ہے، کتنا دور رہ گیا، کتنا سفر باقی ہے، ہر وقت کہتا ہے کاش مدینے میں جا کر پوری یہ تمنا ہو جائے، سر رکھ کر باب رحمت پر بس ختم پھانا ہو جائے۔ سخت سردی کا موسم ہے، مدینے پاک میں پہنچ گیا، مسجد نبی میں پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ تہجد کا وقت ہے، سردی کا وقت ہے، ایک کٹی ہوئی بالوں کی پلی صرف پینل کی جگہ لپیٹ رکھی ہے، مسجد نبی میں سکون کے ساتھ لگا